شمال کے ایک حصے میں برف سے ڈھکی ہوئی ایک سلطنت تھی، جہاں سورج دن میں صرف چند گھنٹوں کے لیے نکلتا اور رات کو آسمان ستاروں سے بھر جاتا۔ اس سلطنت کا نام زمردستان تھا۔ یہاں کے لوگ نرم دل تھے مگر سرد موسم کے عادی تھے۔ اس ملک پر بادشاہ سریوم خان حکومت کرتا تھا۔ وہ ایک دانا مگر اداس انسان تھا۔ اس کی بیوی ملکہ نشا نہ صرف بے حد حسین تھی بلکہ نہایت رحم دل بھی تھی۔ خدا نے ان سب کو ایک نایاب عطیہ دے رکھا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے سے مختلف تھے مگر ایک بات سب میں مشترک تھی۔ ان سب کی جلد برف کی طرح سفید تھی۔ جب وہ باغ میں جاتے تو یوں لگتا جیسے برف کے پھول چل رہے ہوں۔ لوگ محبت سے انہیں برف کی سفید شہزادیاں کہنے لگے۔ یہ شہزادیاں اپنی ماں کی طرح نرم دل اور پاکیزہ تھیں، مگر ان کے ارد گرد ایک عجیب سا سکون پھیلا رہتا تھا۔ ان کی ہنسی کی آواز کبھی محل سے باہر نہیں جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ راتوں کو جاگتی تھیں، کبھی کھڑکیوں سے چاند کو تکتی، کبھی محل کے ساتھ بہتے دریا کے کنارے جا کر خاموش بیٹھ جاتی۔ محل میں ایک پراسرار سرگوشی پھیلنے لگی۔ کسی نے کہا شہزادیاں جادو کے زیر اثر ہیں، کسی نے کہا وہ چاند کی بیٹیاں ہیں، تو کسی نے انہیں روشنی کی محافظ کہا۔ بادشاہ کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے درباری حکیموں اور عاملوں کو بلایا، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ بس اتنا معلوم ہوا کہ ہر رات ٹھیک آدھی رات کو شہزادیوں کے کمروں کی کھڑکیاں روشن ہو جاتی اور صبح ہوتے ہی ان کی آنکھوں کے گرد ہلکی سی روشنی نظر آتی، جیسے وہ سوئی ہی نہ ہو۔ ایک رات ملکہ نشا نے چپکے سے اپنی بیٹیوں کا تعاقب کیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ہر طرف سفید روشنی پھیل گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ محل کے باغ میں تھی۔ ہر طرف برف تھی مگر اس میں سے ایک روشن راستہ نکل رہا تھا۔ ملکہ نے یہ راز بادشاہ سے چھپا لیا، کیونکہ اسے لگا یہ کوئی جادوئی امانت ہے۔ مہینے گزر گئے، موسم بدلتے رہے، مگر شہزادیاں ویسی ہی خاموش رہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا کو دیکھ رہی ہوں۔ پھر ایک دن سلطنت میں ایک اجنبی آیا، ایک نوجوان مسافر جس کا نام علم تھا۔ وہ شمالی وادیوں سے آیا تھا۔ اس نے کہا، میں ان شہزادیوں کے سکون کا راز جانتا ہوں۔ یہ روشنی کی محافظ ہیں اور ان کے دال اور ان کے دلوں پر روشنی کا سایہ ہے۔ بادشاہ نے اسے اجازت دی کہ وہ حقیقت جاننے کی کوشش کرے۔ اگلی رات جب دنیا سو گئی، علم باغ میں پہنچا۔ چاند آسمان کے عین درمیان تھا۔ اسی لمحے شہزادیاں سفید چادروں میں باغ کی طرف آئیں۔ ان کے قدموں کے نیچے برف چمکنے لگی اور ان کے لباس روشنی سے بھر گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور اس نیلگوں راستے کی طرف بڑھ گئیں، جو تیز روشنی میں بنتا ہوا غائب ہو گیا۔ علم خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ یہ راستہ برف کے پہاڑوں کے پیچھے جاتا تھا، جہاں آسمان زمین کو چھوتا تھا۔ وہاں ایک جھیل تھی جس کا پانی آئینے کی طرح شفاف مگر بے آواز تھا۔ جھیل کے بیچ ایک سفید محراب تھی جس پر ہلکی نیلی آگ جل رہی تھی۔ شہزادیاں اس کے گرد جمع ہوئیں۔ جیسے ہی انہوں نے آنکھیں بند کیں، جھیل کا پانی لہرانے لگا اور اس میں سے ننھے ننھے روشن پرندے نکلے جو فضا میں گھوم کر غائب ہو گئے۔ علم سمجھ گیا کہ یہ شہزادیاں روشنی کو قید نہیں کرتیں بلکہ اسے دنیا میں بانٹتی ہیں تاکہ اندھیروں میں جگنو جلتے رہے۔ صبح ہوئی تو محل میں برف اور پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ شہزادیاں پہلی بار کھل کر ہنسیں۔ ان کے لباس رنگوں سے بھر گئے، نیلا، پیلا، سبز، گلابی، جیسے روشنی نے خود انہیں زندگی عطا کر دی ہو۔ اس کے بعد زمردستان کا موسم بدلنے لگا۔ برف پگھلنے لگی، زمین نرم ہو گئی،
और हुआ में जिंदगी लूट आई। लोग शाम को आसमान में बड़े बड़े जुगनू देखते, जो दरअसल वही शहजादियां थीं, जो अब दुनिया की रोशनी बन चुकी थीं। एल्म महल में ही रह गया और बादशाह ने उसे सल्तनत का मुहाफिज बना दिया। शहजादियां अब आजाद हो चुकी थीं। एक रात जब पूरा चांद निकला, महल पर बड़ी तितलियां आकर बैठें और रोशनी में तहलील हो गईं। तब से बर्फ नर्म और सफेद रहती है और लोग अपने बच्चों से कहते हैं, ये बर्फ की सफेद शहजादियों का तोहफा है। उन्होंने वादा किया था, रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। और यूं बर्फ की सफेद शहजादियां दुनिया की रोशनी बन गईं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।